تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور آیت نمبر 62۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان اللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ۔ پس سچے مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور جب ہوتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اجتماعی کام کے لیے تو وہاں سے چلے نہیں جاتے جب تک کہ آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ بلا شبہ وہ لوگ جو اجازت طلب کرتے ہیں آپ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ پس جب وہ اجازت مانگیں آپ سے اپنے کسی کام کے لیے تو اجازت دیجیے ان میں سے جسے آپ چاہیں، اور مغفرت طلب کیجیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 62 کی تفسیر۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب ابو سفیان قریش مکہ اور دیگر قبائل عرب کو لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم دیا۔ بلا کی سردی تھی، مسلمانوں کے پاس خوراک کے ذخیرے بھی نہ ہونے کے برابر تھے، پیٹ بھر کر کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو تعمیل ارشاد میں ہمہ تن مصروف تھے، لیکن منافق چپکے کھسکنے لگے یا جھوٹے عذر پیش کر کے گھر جانے کی اجازت طلب کرنے لگے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اہل ایمان کا یہ شیوہ نہیں کہ وہ ایسے نازک موقع پر بغیر اجازت حاصل کیے ہوئے کھسکنے لگیں یا جھوٹے بہانے بنا کر واپس لوٹنے کی اجازت حاصل کریں۔ سورہ نور آیت نمبر 63۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ترجمہ۔ نہ بنا لو رسول کے پکارنے کو آپس میں جیسے تم پکارتے ہو ایک دوسرے کو، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے انہیں جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لے کر۔ پس ڈرنا چاہیے انہیں جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کریم کے فرمان کی، انہیں کوئی مصیبت نہ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب نہ آلے۔ سورہ نور آیت نمبر 63 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ بارگاہ رسالت کا ادب و احترام ملحوظ رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس طرح خطاب کرنے سے منع کیا جا رہا ہے جس طرح عام لوگ آپس میں ایک دوسرے کو خطاب کرتے ہیں۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شور مچانے، بلند آواز اور روکھے پھیکے انداز سے ندا کرنے کی ممانعت ہے۔ المعنی قولوا یا رسول اللہ، یعنی نرمی اور ملاطفت کے ساتھ یا رسول اللہ کہو، اور گستاخانہ انداز سے یا محمد مت کہو۔ سورہ نور آیت نمبر 63 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ پس ڈرنا چاہیے انہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر مرتب ہونے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 64۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ ویوم یرجعون الیہ فینبئهم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم۔ ترجمہ۔ سن لو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، وہ خوب جانتا ہے جس حالت پر تم ہو، اور اس دن جب وہ لوٹائے جائیں گے اس کی بارگاہ کی طرف تو وہ انہیں آگاہ کرے گا جو انہوں نے کیا تھا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر 18ویں پارے کا 15واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ نور مکمل ہوئی۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔
مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔